اچھا اسٹوڈنٹس، ایک ٹاپک ہے ہمارے پاس کہ لڑکی ہیرا ہو تو اس کے کوئلے کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے، اور لڑکی اگر کوئلہ ہو تو اس کا ہیرے کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے۔ آخر اس میں معاملہ کیا ہے؟ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا وہ لڑکیاں جو جاب کرتی ہیں، اسٹرگل کرتی ہیں اور جان لگاتی ہیں، ہارڈ ورکر ہوتی ہیں، گھر میں کپڑے دھونا، کھانا پکانا، سب چیزیں کرنا، اور جاب بھی کرنا، اسٹڈی بھی کرنا، سارے کام کرنا، اور ان کا رشتہ ایک ایسے نکمے شخص کے ساتھ ہوتا ہے جس کے سر پیر سے ادب و تہذیب کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور انسان یہ سوچتا ہے کہ یار میں کتنی بد نصیب ہوں کہ میرا یہاں ہو گیا۔ اور اکثر آپ اپنے خاندان میں دیکھتے ہوں گے ایک ان پڑھ گوار لڑکی جو کہ چوتھی فیل ہوگی صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو، چوتھی فیل ہوگی، اور اس کا رشتہ ایک ایسے لڑکے کے ساتھ ہوگا جس کی مینی کی تنگا چالاک ہوگی، اور اس کا عیاشی مارے گی، خوش بھی رہے گی۔ آپ کو کہ یہ کیا ہے؟ پھر آپ کے ذہن میں آتا ہے یہ سارے قسمت کے کھیل ہیں۔ قسمت کے کھیل نہیں ہے بیٹا، ایک اور کھیل ہے، تھوڑی کڑوی بات ہے لیکن سچی ہے، سننے والے شاید برداشت نہیں کر پائیں، پانی پاس رکھیں تاکہ پانی پی سکیں۔ آج روزہ نہیں ہے اس لیے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ویڈیو روزہ میں ہی اپلوڈ ہوگی۔ تو ہوتا کیا ہے، ایک لیڈیز جن کی 3 بیٹیاں، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنی تینوں بیٹیوں کو ایک شادی میں لے کے گئی، اور اپنی تینوں بیٹیوں کو اشارہ کیا کہ وہ لڑکا نظر آ رہا ہے، وہ فلانا، وہ بینک والے کا بیٹا، جاؤ اس سے دوستی کرو۔ اب میں تمہیں بتا رہا ہوں، بات تھوڑی کڑوی ہے، اس سے کیا کرو، دوستی۔ بیٹیاں نالائق ہیں، بیٹیوں کو صرف ماڈرن بننا سکھایا، میک اپ شیک کرنا کرایا، اور اٹریکٹیو بنایا۔ انہوں نے کہا کہ اپنے باپ سے ڈسکس نہیں کرنا، حالانکہ باپ کو سب پتہ ہے، صرف ایک لکیر بنا کے رکھی کہ باپ کو کچھ نہیں پتا کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے، حالانکہ باپ کو سب کچھ پتا ہے، باپ اندھا نہیں ہے، باپ بیہائنڈ دی کیمرہ ہے، اور یہ سوچ کے کہ بھائی مجھے کچھ نہیں پتا، میں تو نابینا ہوں، مجھے نہیں پتا کیا ہو رہا ہے۔ اور اس کی ماں کیا کر رہی ہے، اپنی بیٹیوں کی کسی لڑکوں سے کیا کرا رہی ہے، دوستی کرا رہی ہے، دوستی کرا کے بات چیت ہونی شروع ہوتی ہے، بات چیت میں لو اسٹوری شروع ہوتی ہے، اور لڑکے کے اندر یہ اسٹریٹجی ہے، لڑکا اگر پہلی بار کسی لڑکی سے بات کرے یا لڑکی کسی لڑکے سے پہلی بار بات کرے، ہمیان در سے 5-6 مہینے میں اسے اس کی عادت پڑ جاتی ہے۔ جب عادت پڑتی ہے تو وہ لو انوالو ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ اس طرح کا لو انوالو ہو جاتا ہے جیسے مچھلی کو پانی میں سے باہر نکالیں تو تڑپتی ہے، ایسی حالت لڑکی کی بھی ہو جاتی ہے، لڑکے کی بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ دونوں کی جو روحیں ہوتی ہیں نا، وہ آپس میں ملنا چاہ رہی ہوتی ہیں، اٹریکٹ ہونا چاہ رہی ہوتی ہیں، بیٹھنا چاہ رہی ہوتی ہیں، سانسیں، پکچر مانگنا، بات کرنا، بات کے بغیر رہنا نہ، یہ ان کی نیچر بن جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ لڑکی کی ماں لڑکی کو کہتی ہے کہ اب پارٹی بدل، اب لڑکے کو کہہ رہے رشتہ لے کے آئے۔ وہ لڑکا بھی اسٹڈی کر رہا ہوتا ہے، لیکن اسے پتا ہوتا ہے کہ امیر بیک گراؤنڈ سے ہے، یہ سیٹل ہو جائے گا۔ وہ لڑکا اپنے ابو کو بتاتا ہے، اس کے ابو رضامند نہیں ہوتے، پھر یہاں ڈسٹربنس کریٹ ہوتی ہے، پھر وہ لڑکا ہی فورس کرتا ہے ماں باپ کو کہ میں نے کرنا ہے تو یہاں کرنا ہے، ورنہ میں نے گھر چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ یہ ہوتی ہے شریف لڑکیوں گیم، جو کہ دوسری لڑکیاں گیم کر رہی ہوتی ہیں۔ شریف لڑکیاں تو اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی معصوم سے اپنے ماں باپ کی عزت کو برقرار رکھتے ہوئے کسی سے بات چیت بھی نہیں کرتی۔ ہوتا کیا ہے، اس کے بعد وہ لڑکی کا رشتہ آتا ہے زبردستی، اور لڑکی کا نکاح ہو جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، وہ چلی جاتی ہے۔ لڑکی جب تک لڑکیوں کو ٹیکل کر چکی ہوتی ہے، ہینڈل کر چکی ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ لائف بدلنے شروع ہوتی ہے، اور اسی گھر میں خاندان میں ایک لڑکی ہوتی ہے جو پڑھی لکھی ہوتی ہے، انوسینٹ ہوتی ہے، اس نے کبھی کسی لڑکے کے سے بات نہیں کی ہوتی، کبھی کسی نے اسے ٹچ نہیں کیا ہوتا، کبھی وہ کسی غلط کام میں انوالو نہیں ہوتی، اور اس ٹائم وہ سوچتی ہے کہ یار میرا رشتہ کس سے ہوگا، اور اس کا رشتہ کوئی بھی لڑکا آتا ہے چاہے وہ کسی بھی نیچر کا ہے، اس کے گھر والے اس سے باندھ دیتے ہیں، چاہے بعد میں مسئلے ہوتے ہیں جو مرضی ہوتے ہیں۔ اب اس میں صحیح کون ہے؟ کیا وہ صحیح ہے جس نے خود رشتے کو اٹیکٹ کیا اور ہو گیا، ٹھیک ہے، اور کوئلہ کا ہیرے کے ساتھ ہو گیا، یا وہ صحیح ہے جو کہ ہیرا تھی لڑکی اور اس کا کوئلے کے ساتھ ہو گیا؟ آخر رزلٹ کیا نکلتا ہے اب بتانے لگا میں آپ کو، ریئلٹی بیسڈ رزلٹ۔ وہ تمام لڑکیاں جو کسی کو پھنسا کے شادی کرتی ہیں، یا اس طرح غلط کام کے ذریعے سے کسی کو انگیج کرتی ہیں، یا پھر اٹریکٹونیس کے چکر میں آ کے وہ کرتی ہیں، 80 to 70% وہ تمام لڑکیاں تباہ اور برباد ہوتی ہیں 30 سال کے بعد، اس ٹائم نہیں ہوتی، 30 سال کے بعد، میرے بات کہیں لکھ لینا، 30 years کے بعد جا کے وہ تباہ ہوتی ہیں۔ اب دیکھو کایا پلٹے گی کیسے؟ اب اگر سرسی تو اگر میری بات سنو گے تو آپ کو لگے گا کہ وہ خراب لڑکی جیت گئی اور صحیح لڑکی ہار گئی، نہیں، اللہ جتائے گا صحیح لڑکی کو ہی، لیکن ایک ٹائم پیریڈ بڑا اللہ کا لمبا ہوتا ہے، ٹائم پیریڈ اللہ کا بہت لمبا ہے، وہ جو کہتے ہیں ڈیلی چھوڑنا، وہ حقیقت میں کچھ زیادہ ہی ڈیلی چھوڑ دیتا ہے، کچھ زیادہ ہی ڈیلی چھوڑ دیتا ہے، اس لیے دیکھتا ہوں ملک میں ظلم ہوتا ہے، اللہ کچھ نہیں کہتا کسی کو، ٹھیک ہے۔ تو وہ 30 years کا ٹائم پیریڈ ہوگا جس میں وہ لڑکی کی جو خراب لڑکی ہے یا جس نے انگیج کیا تھا، ٹھیک ہے، زبردستی، اس کی اولاد بڑی ہو جائے گی، اس کی اولاد اس ماں کو چھوڑ کے چلی جائے گی، اس کی اولاد اس کی ماں کو اور باپ کو چھوڑ کے چلی جائے گی۔ وہ جو شریف لڑکی تھی، اس کی
میاں ساتھ دے نہ دے، اولاد اس کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ 30 سال کے بعد جا کے ریلائز ہوگا، ابھی اب میری بات جو آپ کو لگ رہی ہوگی، آپ کسی ایسے فیملی کے پاس جاؤ جس کے ساتھ یہ سارا سینریو ہو، اور پھر جا کے میری بات کو انالیسس کرنا، تو آپ کو یہ رزلٹ ملے گا کہ جو ایمانداری سے رشتہ ہوا تھا سیدھے طریقے سے، وہ اینڈ پہ آ کے کامیاب ہو گیا، اور وہ کامیاب ہو گیا کہ ماں کے جو بچے ہیں وہ سیٹل ہو گئے، اور اس نے اپنی ماں کو کبھی نہیں چھوڑا، اور جس نے انگیج کیا تھا اس کی اولاد جب بڑی ہوگی تو اس کی اولاد نے اس کی ماں اور باپ دونوں کو چھوڑ دیا۔ یہ ہوتا ہے فائنل رزلٹ، اس لیے ٹائم لگتا ہے ہر چیز میں۔ اب ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہتا ہوں، ایک لیڈیز تھی، فوت ہوگی، یہ ان کی کہانی ہے، بالکل سچی اچھی تھی۔ ان کا رشتہ، وہ بہت قابل تھی، انٹیلیجنٹ تھی، ان کا رشتہ ہو گیا ایک نشئی کے ساتھ۔ کس کا؟ وہ بھائی نشے کرتا آتا تھا، رات کو آ کے روٹی مانگتا تھا، روٹی نہ ملے تو مارنا پیٹنا شروع کر دیتا تھا۔ اولاد بھی ہوگی، 2 بچے ہو گئے ان کے، دونوں بیٹے ہو گئے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کوئی اولاد نہیں، اور وہ نشہ روزانہ، اور وہ لڑکی آئے دن جو ہے روتی تھی کہ بھائی میں کیا کروں، مجھے نہ نوکری کرنے دیتا ہے، نہ کام کرنے دیتا ہے، ماں باپ کے پیچھے جا نہیں سکتی، وہ لوگ مجھے تانے ماریں گے، گھر آ کے بیٹھ گیا فلانا، میں کدھر چلوں؟ تو پھر کسی نے اسے مشورہ دیا کہ تم یہ بات اللہ کو کیوں نہیں بتاتے، یہ نشے ہی ہے، لیکن اگر یہ صحیح ہو گیا تو کتنا فائدہ مند ہوگا، کتنا فائدہ مند ہو جائے گا یہ۔ وہ روزانہ مسئلے بیٹھتی اور اللہ سے دعا کرتی کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی کو بدل دے، اس بندے کو ٹھیک کر دے۔ آپ کو زندگی میں خراب بندہ مل گیا ہے، پریشان نہیں ہوا کرتے، خراب کو صحیح کیا کرتے ہیں، بندہ نہیں بدلا کرتے۔ لائف میں ذہن میں رکھنا، میں نے بڑی شریف لڑکیوں کو دیکھا ہے کہ وہ یہ سوچتی ہیں کہ ہمارا جس لڑکے سے رشتہ ہو گیا وہ ہماری عزت نہیں کرتا۔ ایمان سے کہہ رہا ہوں، صرف 5 سے 10 سال ہوتے ہیں مشکل، اس کے بعد وہی بندہ آپ پہ جان بھی دیتا ہے، آپ کی اولاد کے لیے سب کچھ کرتا ہے، اور جو خراب لڑکی ہوتی ہے، اس کا جس لڑکے سے رشتہ ہوتا ہے، صرف 5-10 سال وہ عیاشی کرتی ہے، جو آپ کو مشکل گزرتا ہے، اس کے بعد اس کی تباہی شروع ہو جاتی ہے۔ کیا شروع ہو جاتی ہے؟ تباہی شروع ہو جاتی ہے۔ جیتا صحیح انسان ہی ہے، برا انسان ہمیشہ ہارتا ہی ہے، اس بات کو ذہن میں رکھنا، کبھی بھی برے انسان کی جیت نہیں ہوئی آج تک۔ تو اس لڑکی نے بہت اللہ سے دعائیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی کرم کیا کہ اس بندے نے نشہ چھوڑ دیا، نشہ چھوڑ کے اس نے سونار کی دکان شروع کی، اور وہ سعودی عرب جاتا اور سونا لے کے آتا اور یہاں لا کے سونا بیچتا۔ پھر اپنی زندگی میں اس عورت نے جو کہ روتی تھی اپنے میاں کے لیے، زندگی کے غالباً پتہ نہیں 10 یا 11 باری عمرہ کیا اس نے، اور پتہ نہیں کتنی باری وہ حج پہ گئی، اور کتنی باری سیٹل ہوئی، یہ وہ، یعنی سب کچھ ہو گیا اس کے بعد، وہ سب کچھ آ گیا اس کے بعد، جو اس کے بعد کچھ بھی نہیں تھا۔ صرف کیا ہوا، اس نے اللہ سے بار بار دعا مانگی کہ اللہ اسے بدل دے۔ اس لیے آپ تمام لڑکیوں کے اگر رشتے کہیں بھی ہو جاتے ہیں، ذہن میں رکھنا، آپ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، چلنا سیدھے راستے سے، اور جس کے ساتھ ہو جائے، اگر وہ صحیح نہیں ہے تو اللہ سے دعا مانگو کہ وہ صحیح ہو جائے، تڑپنا مت، پریشان مت ہونا۔ ایک وقت کے ساتھ انسان صحیح ہوتا ہے، کب صحیح ہوتا ہے؟ جب اس میں طاقت اور ہمت ختم ہوتی ہے، جب ہمت و طاقت ختم ہوتی ہے، انسان خود بخود صحیح ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں چینل سبسکرائب، ریئل موٹیویشن، دوبارہ ملاقات ہوگی۔